ذکر معصوم عالم کر لیں ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف موضوع ہے آئیڈیل فیملی مثالی گھرانہ اور قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ہے اس کی 25th چیپٹر آف دی قرآن 74th آیت آف دی قرآن اور پہلی ہماری گزارش مسلسل کئی سالوں سے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو اس وقت تک زندہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ زندگی سے ملاقات نہ کر لیں اگر آپ کے ٹیلی فون سے ہم مسلسل کرتے جا رہے تھے آپ جواب ہی نہیں دے رہے تھے کہا مولانا میرا فون ڈیڈ تھا فون کیسے ڈیڈ ہو جاتا ہے کہا فون ڈیڈ تھا سمجھا نہیں کیا فون ڈیڈ تھا کہا اس کی بیٹری میں دم نہیں تھا اس لیے وہ اس میں بیل بھی بج نہیں رہی تھی تو اب ڈیڈ سے زندگی کیسے ملتی ہے کہ وہاں پہ پلگ لگائیں جہاں الیکٹرسٹی موجود ہو مردہ سے آپ زندگی نہیں لے سکتے زندہ ہی زندگی دے سکتا ہے چونکہ قرآن زندہ ہے زندگی لیجئے مردوں سے زندگی نہ لیجئے قرآن وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اگر آپ کو پاکیزگی زندگی چاہیے اسی زندہ سے آپ زندگی لے سکتے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں قرآن کو اگر سمجھنا ہو دنیا کے جھمیلے میں رہ کر سمجھ نہیں پاتے اسی لیے فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھو تو یہ ذرا سا باریک علماء کرام کی موجودگی میں جسارت ہے امید ہے کہ تصحیح فرمائیں گے یہاں پر قرآن پڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو نہیں ہے یہ فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن پڑھو استعاذہ پروردگار میں چلے جاؤ ایک ایسے ڈومین میں چلے جاؤ جہاں تمہیں پروٹیکشن ملے ایسے مقام پہ چلے جاؤ جہاں پر تم پر کوئی حملہ نہ ہو تو جو شخص یہ کرنا چاہتا ہے جب تک کہ شیطانی ڈومین کو نہیں بند کرے گا وہ رحمانی ڈومین کبھی ملنے والا نہیں ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی ایپیسوڈ ہو رہے ہیں صبح سے شام تک ان کو بند کیجئے تو قرآن کہیں کھل سکے گا.
کو نہیں بند کریں گے تو قرآن کبھی کھلنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو بند کیجئے, اس کے بعد قرآن مجید کو کھولیے, قرآن کو کھولیے, اور اس کے بعد قرآن کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نہ پڑھیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں, ہے وہ بھی کیوں ہے, تشویق کے لیے ہے, موٹیویشن فیکٹر ہے. کم از کم کسی کے نام پر یاد نہ کرے, باپ کے مرنے کے وقت کم از کم قرآن کھولے. اسی لیے قرآن جو ہے حدیث ہمارے پاس انکریج کرتی ہے کہ ایسے مقام پر تم قرآن کو پڑھو. ہدف اس وقت پڑھنے کا تمہاری بیداری ہے, مردے کی بیداری نہیں ہے, اس لیے کہ اب وہ بیدار ہونے والا نہیں ہے. اذا مات القرآن اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث, جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کو پڑھیے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, جو بوڑھے ہیں, جو ہم جیسے ہیں, we cannot teach a new trick to an old monkey. ٹرانسلیٹ نہیں کرتا میں اس کو, ٹرانسلیشن کرنا خطرناک, کہیں ہو سکتا ہے پتھر بازی ہو جائے مجھ پر, جی خطرناک مسئلہ جی, میں نہیں کر سکتا. بزرگوں سے میں بے شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں, جوانوں سے گزارش ہے کہ جوانوں, بزرگوں, میرے جوانوں, عزیزوں, تم فیوچر ہو, تم فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے لکھو. فیوچر کو کوئی دوسرا تمہارے ہاتھوں سے نہ لکھے, تم خود تقدیر. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے میری قسمت پھوٹی, اللہ کہہ رہا ہے تیری قسمت کو میں نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے. کس زمانے سے گزر رہے ہیں, شرم آنا چاہیے. اب مسلمان گرو کے پاس جائیں یہ نکالنے کے لیے کہ میری قسمت کیا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ مسلمان ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے, جس کے پاس تقدیر بدلنے کی راہیں موجود ہیں, جس کے پاس علی جیسا مولا ہے. میں گزارش کرتا ہوں, دین ان چار دیواری کا نام نہیں ہے, دین یونیورسل میسیج کا نام ہے, جس میں ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے, اسپیس لیمیٹیشن نہیں ہے, جنڈر لیمیٹیشن نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے, انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے. اگر تم مسلمان ہو تو تم دوسرے کے لیے ہدایت اسی وقت کر سکتے ہو جب خود ٹارچ بن جاؤ. جب ٹارچ نہیں بنو گے تو دوسرے کے لیے ہدایت نہیں. میرے والد مجھے فارسی پڑھانے کے لیے, پرانا سسٹم تھا, میں 11 سال کا تھا, ابھی تک یاد ہے, ایک چھوٹی سی کتاب لطائف کی, اس میں تھا ایک لطیفہ تھا, ایک اندھا جس کے کاندھے پر لینٹرین, جس کے کاندھے پر ایک چراغ لگا کر کے چلتا تھا شام میں. لوگوں نے پوچھا, ارے بھائی تمہیں اندھے کی کیا ضرورت ہے, چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں تو اندھا راستہ بنا لیتا ہوں, آنکھ رکھنے والے ہی ٹکر لگاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آنکھ رکھنے والے ہی ٹھوکر کھاتے ہیں, آنکھ رکھنے والے ہی مجھے لات مارتے ہیں, آنکھ رکھنے والے ہی مجھ پر ہمیشہ تہمتیں لگاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ حقائق ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہم لوگوں کو ایک ایسی دنیا میں لے جایا گیا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. No need to do nothing man, have fun in your life. تمہاری زندگی میں مزے اڑاؤ, صرف 2-4 چیزیں کر لو, پھر جنت تمہاری. جنت میں تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا. یہ باقاعدہ ٹیچنگ ہے, پریچنگ ہے, باقاعدہ ہو رہی ہے کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 کام سنو, سنو اچھی طرح سے سنو. مومن کے لیے جنت جانا کمال نہیں ہے. مومن کا چیلنج یہ ہے کہ اس دنیا کو جنت بنا
जन्नत उसी वक्त बना सकते हो जो जन्नत रखता है वो जन्नत में बुला सकता है, जो जहन्नम में रहे वो जन्नत में बुला कहाँ सकता है। ऐसे लोगों के पास जाना जो स्टोर की तलाश में हैं। तिजारत करने वाले भी सुन लें अच्छी तरह से, तिजारत कीजिए, धोखा देके नहीं जी। स्टोन जो है आजकल मालूम है आप, बर्थ स्टोन क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, नथिंग रॉन्ग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ना बताएं कि बर्थ स्टोन क्या है, मगर इसको आप रिलीजियसली मत बताइए कि ये बर्थ स्टोन से तुम्हें ये मिलेगा। पत्थर अगर किस्मत देते, तवज्जो का तालिब हूँ, पत्थर ये दिमागों पे पत्थर हैं। 37 साल में इस्लाम ने, ईरान ने बता दिया हम किसी के सहारे पे नहीं, तालीमात अहले बैत के सहारे से पैरों को जमाएंगे, दुनिया को बता देंगे हम कौन हैं। 37 साल में एक सही रहनुमा ने एक ऐसी छोटी सी कंट्री को दुनिया का पावरफुल कंट्री बना दिया। जब परतों की ये हकीकत है, खुद नूर हकीकत की क्या हकीकत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर आज कोई मौलवी आ गया, खुदा न मौलवी नहीं मालूम, मौलवी कहूँ मैं क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, मालूम हुआ तावीज़ दे रहा है, ओ माय गॉड जी, लग गई क्यों, क्या भाई तावीज़, तावीज़ से किस्मत बदलना चाहते हो। अरे जब तुम बुनियाद को सही नहीं करोगे तो कुरान भी लटका दोगे तो कोई चलने वाला नहीं है, उसका बिजनेस चलेगा ज़रूर, इसलिए कि कुरान किताब अमल है। कह गया कहने में बस ख़त्म करने की जो, कुरान किताब अमल है। अल इस्लाम कुल्लुहु अमल। मौला अमीरुल मोमिनीन अली के चाहने वाले मौला ने फरमाया इस्लाम सब कुछ अमल है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल अमल अमल, कहाँ हमारे पास अमल, कुछ नहीं करेंगे जन्नत जाना है, कुछ नहीं करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नो, इस्लाम ने कहा इस तरह की बातें किसी पैगंबर ने नहीं की। ज़रा सा एक थोड़े से ज़रीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, मेरे साथ रहिए, उम्मीद है कि ज़रा सा इस तरफ तवज्जो करेंगे। दुनिया के लीडर वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के क्यों ना हो या सेकेंड वर्ल्ड कंट्री के क्यों ना हो, हर 4-5 साल में जब आते हैं तो कहते हैं कि तुम मुझे मुंतखब करो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदलूँगा। जी, हर 4 साल को आता है, 5 साल को आता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं तुम्हारी किस्मत बदलूंगा, मैं रोड्स डाल दूंगा, मैं चरांडियाँ डाल, जी जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो क्या करता है, वो अपना तो घर बसा लेता है, आपके घर को कुछ करता नहीं है। दुनिया के लीडर यहाँ पर, यहाँ के नेता भी यही करता है हिंदुस्तान का। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कनाडा, अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी ये होता है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, मुझे मुंतखब करो तुम्हारे जॉब को सही रखूँगा। वहाँ भी रोटी, इधर भी रोटी, यहाँ ज़रा सा खुल के रोटी, वहाँ ज़रा छुप के रोटी, वहाँ शेरवानी पहने हुए हैं, यहाँ परेशानी जाहिर ही है, खुले खुले यहाँ बोलते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आते हैं। सुनो मेरी साहब, मेरे ब्रादरान अजीज, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, कुरान पढ़ो 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 पढ़ो। लक़द अर्सलना रुसुलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई इमाम नहीं आया, कोई इमाम नहीं आया, किसी इमाम ने ये चैलेंज नहीं किया कि तुम मुझे मानो तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी। नहीं, हर पैगंबर आया, हर इमाम आया और ये कहा तुम उठो तो तुम्हारी किस्मत बदलेगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
سنیے سنیے، بڑی جرت چاہیے، اگر میں بول دوں تو قیامت ہو جائے گی۔ مولا نے دیکھا کوفے میں اپنی حکومت کے دوران مسجد میں داخل ہوئے، ایک گروپ ہے، صبح شام نماز روزہ، نماز 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 نماز، ایک دن 2 دن 3 دن نماز۔ مولا نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ لوگوں نے کہا مولا یہ رجال الحق ہے۔ یہ کل حق کے سامنے یہ رجال الحق کہاں سے آ گیا؟ رجال الحق ہے یہ لوگ۔ مولا نے پوچھا دلیل کیا ہے ان کے رجال الحق ہونے کی؟ رجل کہتے ہیں عربی میں مرد کو، رجال جمع ہے، رجال الحق یعنی حق والے مردان، مردان نے حق۔ مولا نے کہا دلیل کیا ہے؟ واٹ از اے پروف؟ کہا مولا یہ صبح سے شام تک نماز میں۔ مولا نے کہا ان کی روٹی کا کیا، ان کے کھانے پینے کا کیا؟ لوگوں نے کہا مولا ہمارے لیے شرف ہے، ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ مولا نے کہا کوفے کے کتے بہتر ہیں۔ کلمات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی اگر باقری کہتا تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے۔ یہ عزاداری کے خلاف ہے، یہ نماز کے خلاف ہے۔ دھبے لگانا آسان ہے، حقیقت پہ چل کر حقیقت بولنا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتوں سے بہتر مولا نے کہا کم از کم کوفے کے کتے روٹی کی تلاش میں تو جا رہے ہیں۔ مولا نے بتایا عبادت تلاش سے ہٹا دے تو عبادت نہیں ہے۔ میرا مجمع کہے گئے سمجھنے کی کوشش کرے، عبادت اگر تلاش سے ہٹا دے تو عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے امام جماعت کو حکم ہے جلدی نماز پڑھو، ختم کرو، جانے دو۔ یہاں پر تقوی بتانے کی رات دن نہیں ہے۔ اگر تقوی تمہیں بتانا ہے تو رات کو اٹھو، اندھیرے میں بیوی کے سامنے مصلی بچھاؤ، تب پتہ چلے گا کون متقی ہے کون پر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور میں شعراء سے اور میرے بھائی سے بھی خدا کے واسطے نماز اور اہل بیت میں ٹکراؤ مت کیجئے۔ نور سے نور کا کبھی ٹکر نہیں ہوتا۔ حسین یعنی نماز، نماز یعنی حسین، علی یعنی نماز، نماز یعنی علی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایسے ہی اشعار نے ہمیں بے نمازی بنا دیا، ایسے ہی اشعار نے ہمیں بے عمل بنا دیا، ایسے ہی اشعار نے ہمیں اتنا دین سے دور کر دیا کہ اب ہمیں دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ شعراء جنت کی ہوا کھلا رہے ہیں، حقیقت کو نہیں بتا رہے ہیں۔ سمجھتے کیا ہو؟ دین اتنا آسان ہے، نماز کے ساتھ اہل بیت کو ٹکر لگا دینا، یہ جہالت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ علم یہ نہیں سکھاتا۔ وہ علی جب مصلی پر آتا ہے تیر نکل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی۔ فضیلت تم پڑھتے ہو، پھر نماز کے مقابل میں اشعار پڑھتے ہو۔ کس دین نے کہا یہ؟ کس مذہب نے سکھایا ہے یہ؟ ذرا ہوش کے ناخن لو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین کو صرف عوام کے بہلانے کا ذریعہ مت بناؤ، دین حقیقت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مقدمے کی بات ہے۔ جیسے قبلہ دوپہر میں پہنچ نہیں پایا تھا، میری ذمہ داریوں کی وجہ سے 2-4 کان میں جملے جو آئے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ مقدمہ میرا بھی کل سے مقدمہ ہی چل رہا ہے، نہیں معلوم مجلس میں اصل شروع کب ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہے حضور، لیٹس بی فرینک، اگر کہیں جاب کرنا ہو، میرے نوجوانوں جاب کو بھی ایزی مت سمجھو۔ آج ایسے بھی جاب ہیں کہ ماہانہ اسی ہندوستان میں 3 لاکھ روپے لینے والے جاب بھی ہیں اسی ہندوستان میں۔
اسی ہندوستان میں 5-5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کی ہے. تو آسان نہ سمجھو صرف تجارت ہی سے کامیابی ہوگی نا. علم حاصل کرو، اور علم کو پیسے کے لیے نہیں، خدمت انسان کے لیے حاصل کرو. یہ بھی ملے گا، وہ بھی ملے گا. پیسے کے لیے حاصل کرو گے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. عزیزان گرامی سنیے بہت اچھی طرح سے. جس موضوع کی بحث ہے اس کا ٹریڈیشنل طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیل فیملی یہ ہے، یہ مثالی گھرانہ یہ ہے. لیکن ذرا سا میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایگزسٹنگ سچویشن کو پہلے اسیس کریں پھر اٹیچ کریں. جیسے بتایا جاتا ہے کہ پیرامیٹرز پہلے فکس کر لیجئے، اس کے بعد ملائیے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب کبھی تعلیم ہوتی تو پہلا جو سب سے بڑا چیلنجنگ ایسپیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے سی وی تیار کرنا. جی سی وی کیا ہے بھائی؟ سی وی ہے آپ کا بایو ڈیٹا، جس میں آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو ایک پیپر میں لاتے ہیں. آج کل اس کا بھی ایک آرٹ ہے کہ کس طرح سے پریزنٹ کریں اپنے آپ کو. تو پریزنٹیشن کا طریقہ بھی ہے. سی وی پیش کریں، اس کے بعد یہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے، پہلے شروع کرتے ہیں ایگزسٹنگ، اس کے بعد جاتے کیا تعلیم حاصل کی اور کہاں سے تعلیم شروع کی، اسکولز کیا ہیں. یہ سامنے جب سی وی جاتا ہے تو جب جاتا ہے انٹرویو لینے والے کے پاس، سی وی یہ نہیں دیکھتا انٹرویو لینے والا کتنے لمبے ہیں آپ، کتنے گورے ہیں آپ، کتنے کالے ہیں آپ، کہاں کے رہنے والے ہیں. جیسے ہی دیکھا سی وی میں دم ہے کہ سب کو ہٹاؤ، اس کو بلاؤ. اب سمجھے بلال کو کیوں چنا، سلمان کو کیوں چنا، ابو ذر. وہ شخص جو شین بھی نہیں کہہ سکتا اس سے کہہ رہے ہیں تم اذان دو. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا، سین نہیں کہہ سکتا، جی شین ہی نہیں بول سکتا. اشہد ان لا، تم ہی اذان دو. عربوں کے لیے تکلیف اب تک بھی عربی ہے. ابھی تک ان کے پاس اسلام آیا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک عربوں میں پھنسے ہوئے ہیں، عرب لڑ رہے ہیں. تو اس زمانے میں کیا حالت تھی اندازہ کریں. 1400 سال پہلے کتنا بٹر سچویشن تھا، کتنا خطرناک سچویشن تھا. ایک ایتھوپیا کا رہنے والا سرکار کہہ رہے تم اذان دو، ہو جاتا اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ عربوں کو تکلیف ہے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم یا رسول اللہ ہم تو شین کو شین کہتے ہیں، دال کو دال کہتے ہیں، داد کو داد کہتے ہیں. پروننسیشن از آور جاب. عربی ہم کو آتی ہے، دوسرے عجم ہیں، گونگے ہیں. یعنی اذان ہم کو دینا چاہیے. رسول اللہ نے کہا سین بلال عند اللہ، شین جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. سنیے ایمان زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. چلیے ہمارا سی وی شیعوں کا دے، ہندوستان کے شیعوں کا سی وی امام زمانہ کے پاس. جاؤ سنو، تکیے پہ سر لگاؤ، سوچو، خون سے آنکھوں سے خون نکلے گا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے امام کے پاس. حقیقت کو سمجھو، دوسرے کے ہنسانے کو ہنس کر کے چلے جاؤ. نہیں، دین کو دین سے لو، بے دین سے مت لو. دین کو دینداروں سے لو، بے دینوں سے نہیں لو. دین ہے، دین سے تم ٹکراؤ مت لو. کیا ہے ہمارے پاس پیش کرنے کے پورے ہندوستان میں؟ دنیاوی علم میں کوئی ایک سائنٹسٹ ہے شیعہ؟ چلیے دنیاوی علم کوئی ایسا ہے
جس کے پاس پولیٹیکل پاور اتنا زیادہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے گفتگو کر سکے؟ کیا ہے سی وی میں؟ اچھا دین دار مجھ جیسا، کتنے مجتہدین ہیں، کتنے آیت اللہ ہیں، کتنا مراجع ہیں، اب تو ماشاءاللہ ہر ایک برجا ہے۔ اسی لیے سنیے بہت اچھی طرح سے، کوئی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک ٹرائنگل کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن فیکٹر، مین پاور اور بجٹ۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو، جیسے یہ دارالزارہ چل رہا ہے، میں نہیں ہوں، سب والد نے یہاں پر بنیاد ڈالی تھی، آج جو ہے تقریباً یہ جو آپ لوگ مومنین زائرین آئے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے کچھ نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوا کہاں سے آ رہا ہے کیسے، مگر بجٹ ہے اس کا، ٹھیک، اور مین پاور ہے۔ سب وہ والنٹیئرز ہیں جو اپنی زندگی کو وقف کر چکے ہیں 10-5 دن کے لیے، پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، مین پاور ہے۔ اور اس کے ساتھ بجٹ کے ساتھ میون کے ساتھ موٹیویشن فیکٹر ہے۔ موٹیویشن فیکٹر ہے مجالس ہیں۔ اسلام بھی یہ 3 چیزیں چاہتا تھا، موٹیویشن فیکٹر، بجٹ اور مین پاور۔ موٹیویشن فیکٹر تکبیر کے ذریعے سے، سرکات کے ذریعے سے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وہ موٹیویشن فیکٹر ولایت، مین پاور کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ بجٹ کس نے دیا؟ خدیجہ نے۔ اب توجہ، آج کی دنیا میں موٹیویشن فیکٹر حسین کا نام، لبیک یا حسین، موٹیویشن فیکٹر مجالس، بجٹ خمس، کیا کہنے، مین پاور مجتہدین۔ ان تینوں پہ اٹیک شروع ہو گیا۔ ایسا اٹیک ہوا، اہل بیت کی ذوات مقدسات کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ امام بارگاہ کے سامنے علی جلالہ لکھا جائے، علی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جو سجدے کر کے توحید کو بچایا تھا۔ جس کے گھر سے ہزار تکبیروں کی آواز آتی تھی، کتنا خواہ کتنا علی آپ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ بکے ہوئے نادان دوست ہیں، ان کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جس نے مسلسل سجدہ کر کے ثابت کیا وہ ہے، میں ہوں، میری عبودیت نے مجھے الوہیت کے رنگ کو لکھا دیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری ایسی عبادت کر، اتنی نہیں، ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا۔ علی نے ایسی عبادت کی، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو گئی، اس کی زبان ایسی عبادت کی کہ وہ دیکھتا تھا ذات پروردگار کا نمونہ تھا نکلتے۔ دیکھیں میں 1983 میں دنیا میں گلوبل ایک کانفرنس تھی تہران میں، ائمہ جمعات کانفرنس، میں ٹورنٹو سے گیا تھا، ہندوستان سے بھی بہت سے سنی علماء اور بینگلور سے بھی عالم تھے موجود، میرے ساتھ تھے۔ ہم لوگ کئی پروگرام میں، ایک پروگرام تھا امام خمینی سے ملاقات، انتظار کر رہے تھے۔ وہ سما کو میں بھول نہیں سکتا، یعنی سیکنڈوں کے لیے میری زندگی میں نکال نہیں سکتا اس سما کو۔ اتنے میں ایک نور کا سمندر تھا جو عمدہ تھا،
دروازہ کھولا، سب لوگ اٹھے، سبوں نے تکبیر کی، سب کو دیکھ رہا تھا، سب رو رہے تھے۔ جب بیٹھ گئے تو 2-3 سنی علماء نے زبان سے جو جملہ نکالا، 1400 سال بعد ایک عالم کے چہرے کا یہ علم ہے، تو 1400 سال بعد ایک عالم کے چہرے کا یہ جلالت ہے، تو حضور کے چہرے کی کیا جلالت ہوگی؟ یعنی امام خمینی کو دیکھنے کے بعد کوئی اور یاد نہیں آیا، یاد آیا تو رسول اللہ یاد آئے۔ ایسے عالم بنو جس سے امام یاد آئے، امام ایسے بنے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دین ہے۔ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مجلس ہوگی جیسے حسین چاہتے ویسی مجلس نہیں، کہہ رہا ہوں تلخ حقیقت ہے۔ مجلسیں ہوں گی جیسے علی چاہتے ہیں ویسی مجلس نہیں۔ حملہ ہوا گھر کے اندر آ کر، خمس پر حملہ، کیوں خمس دیں؟ ضرورت کیا ہے خمس کی؟ یہ مولویوں کے بٹورنے کا طریقہ ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے، ہم اخباری ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تقلید ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نئی شکل نکلی ہے، ملنگی ہے۔ او کس کو کہتے ہو تم؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو علی سے محبت ہے؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو حسین سے محبت ہے؟ جھوٹ ہے، اوپن لائی ہے۔ نہ کبھی تم نے حسین کے قول کو سنا، نہ قول کو پڑھا، نہ نہج البلاغہ کو پڑھا۔ اب اخباریوں کی جرت یہ ہو گئی، نہج البلاغہ کا کلام مولا کا نہیں ہے، اس لیے میں مولا نے اس میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اس میں خطبہ تنجیہ نہیں ہے، خطبہ بیانیہ نہیں ہے، اس لیے نہج البلاغہ جہالت جب اس سر تک پہنچتی ہے حقیقتوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ اور اگر ہم جب بولتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ خطرناک ہے۔ سنو، خطرہ تمہارے پاس آ چکا ہے، سنو تم دین سے دور ہو چکے ہو، سنو تم کو دین سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اب خطبہ کی لہجوں کا نام دین نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے، باقری کے بیان کا نام دین نہیں ہے۔ میرا کام ہے قرآن سے ملا دینا، تمہارا کام ہے بیدار ہونا۔ امام رضا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہے، مجمع میں بیٹھے ہوئے جھوم رہا ہے، واہ واہ جیسے ہو رہا ہے، سبحان اللہ، مولا فرماتے ہیں قائل کے قول کا شریک ہے اگر سر ہلا رہا ہے۔ تقریر صرف میں نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر کہیں غلطی ہے تو علماء کا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ پوچھیں مولانا یہ کہاں سے پڑھا آپ نے، قرآن کی آیت کیا ہے، آیتیں کیا ہیں، کس نے بیان کیا ہے، کس طرح سے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر جہلا کی کیا جرأت ہے کہ ممبروں پہ پہنچ جائیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جا کر کے یہ عزیزان گرامی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، اس کو بیان نہ کریں۔ بیان کریں گے گلے کاٹ دو، مار دو، ختم کر دو، تم جو چاہے دھبے ڈال دو۔ جب رسول اللہ کو مجنون کہہ سکتے ہیں تو دین کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ بدنامیوں سے لا تأخذہ لومۃ لائم۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ سے گزارش ہے، زندگی میری بحیثیت شوہر آئیڈیل کون ہے؟ زندگی میری بیوی کی بحیثیت زوجہ آئیڈیل، زندگی میری بیٹی کی بحیثیت بیٹی آئیڈیل، زندگی میرے بیٹے کی بحیثیت بیٹا آئیڈیل۔ آئیڈیل فیملی، آئیڈیل کے معنی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، وقت کی محدود نہیں ہونا چاہیے، زمانے میں محدود نہیں ہونا چاہیے، مکان میں محدود نہیں ہونا چاہیے۔ چار دیواری کا نام دین نہیں ہے، دین کچھ اور ہے، وہ دین کچھ اور ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک ایسی دنیا تک پہنچنا ہے، یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر، ظواہر کی دنیا سے پرواز کر کے نان ٹینجیبل ورلڈ کو ایکوائر کرنے کا نام ہے دین۔ اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ عمل سے شروع ہوتا ہے، زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتا۔ دو ایکسٹریم پیدا ہوئے،
ایک وہ ایکسٹریم ہے اذان ہوتی رہتی ہے کچھ اثر نہیں ہوتا، ایک وہ ایکسٹریم ہے کل ہی آیا تھا ایسس نے 2 نوجوانوں کو صرف اس خطا پر کہ جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے گولی مار دیا. 2 ایکسٹریم، ایک وہ ایکسٹریم اللہ اکبر اثر نہیں، اس لیے کہ اثر کو کھو لیا ہم نے. اللہ اکبر. میں نے آج تھوڑی ہی دیر میں پوتنلی میں یہ مثال دی تھی، میری طرف سے نہیں، میرا استاد آغا قراتی کہتے ہیں کہ میں بچے کو جاتے ہوئے گھر سے جاتے ہوئے بچے نے، میرے چھوٹا بچہ، اس نے کہا بابا آتے ہوئے ذرا چاکلیٹ لائیے. حدیث میں تو وعدے کو تو پورا کرنا ہی چاہیے لیکن بچوں کے وعدوں کو سچ پورا کرنا چاہیے. بچے جھوٹ بولتے نہیں ہیں. ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، باپ نے کہا، بچہ اٹھا، ابو کہہ رہے نہیں ہے. وہ جانتا ہی نہیں جھوٹ بولنا، اس کو جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. باپ فرینک رہو، قولو قولا سدیدا، کبھی یہ چکر میں مت پھنسو. اب یہ مجھے نے پوچھا ہے، قرضدار فون کیا ہے، نمبر آ چکا ہے، انہیں فون وہی پوچھے گا، نہیں جرأت اٹھاؤ، السلام علیکم، میں نہیں دیکھ سکتا بھیا، 1 مہینے کا ٹائم دو، 2 مہینے کا ٹائم دو. اس جرأت میں جو برکت ہے اس جھوٹ میں برکت نہیں. جرأت کرو، دیکھو تم خود امتحان کرو، سچ بولنا شروع کرو تو تمہیں جرأت پیدا ہوگی. تو کہتا ہے کہ مجھے میرے بچے نے کہا کہ ذرا سا جوابی سے میں چاکلیٹ لائیے. میں کام کاج کر کے واپس آیا، السلام علیکم. گھر میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ نہیں، ہمارے پاس ہندو ٹریڈیشن ہے، خصوصاً ہم لوگوں کے پاس سلام کرنا گویا شرمندگی ہے. جی چوک خود بیوی کے سامنے سلام ہو نہیں، ہم تو آتا ہی نہیں، وہ تو کبھی آتا نہیں. اب لیجئے، آپ حدیث قصہ پڑھتے کہ نہیں؟ حسن آئے سلام کرتے ہیں، حسین آئے سلام کرے، مولا امیر المومنین آئے سلام کیا، بتایا قرآن کی آیت ہے جب داخل ہو گھر میں سلام کرو، پہلے سلام کرو پڑھو. جیسے بھی حتیٰ روایات میں ہے کہ جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کرو. اس لیے اتنا یقین رکھو کوئی ملک بھی تو ہوگا. روایتوں میں ہے کہ برکتیں چاہتے ہو تو سورہ توحید پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، گھر میں داخل ہونے کے بعد تمہارے پاس برکت ہی برکت ہوگی. پڑھنے کا یہ عالم ہے، اگر قل هو اللہ پر عمل ہو جائے. واپس آیا، سلام کیا، بچہ بھاگتے ہوئے آیا، ابو بابم چاکلیٹ چاکلیٹ کہاں ہے؟ میں بھول گیا تھا. او بچے جو فراموش کیا تھا بھی بخش دیے، میں بھول گیا، سوری. بچے چھوٹے بچے اب بھاگنے لگا صحن میں، گھر میں، کمرے میں، بابم خراب ہے. ابو اچھے نہیں. سن نہیں سکا، میں گود میں لیا، بھیجا، سینے سے لگایا، ہگ ٹائٹ. اس کے بعد کا بچے جو خیلی دوست دارم، آئی لو یو سو مچ. بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں ہے؟ اہل بیت بھی یہی پوچھ رہے ہیں، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی کچھ نہیں کروں گا، مسلمان ہوں. جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتر شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. دین حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے. میرے نوجوانوں، گیٹ اپ، بیدار ہو جاؤ. لفاظیوں میں مت جاؤ، حقیقتوں کو تلاش کرو. لفظوں میں مت جاؤ، معنوں میں تلاش کرو. دین کو دین سے سمجھو، بے دین سے نہ سمجھو. قرآن محور دین، قرآن محور دین. اگر قرآن سے اختلاف کرنے والی بات ہو وہ نہ امام کی ہے نہ وہ دین کی بات ہے. اس لیے کہ امام نے فرما دیا اگر قرآن سے کانٹرڈکشن کوئی کرے تو اس کا تعلق نہ ہم سے ہے نہ ہمارے دین سے ہے. یہ دین ہمارا ہے. آسان ہے اس زمانے میں دین کو سمجھانا. جائیے سمجھائیے.
ابھی ایک نوجوان مجھے ملا، سیلم سے آیا ہوا، اسی مجلس میں آیا ہوا، اس نے جو بریفنگ جو مجھے دی کہ I was a Christian, then I became Sunni Musliman, I was Qatar Wahhabi, then I came to know you guys. آپ کو آپ کی مکتب کو سنا، میرا دوست اس نے بتایا کہ آپ کی بھی تقاریر سنتا ہے، میں مکتب اہل بیت کو سمجھ چکا. ابھی بامبے سے ایک میری بہن آئی تھی جس کا شوہر مومن، اس کا خود میری بہن جو ہے وہ سکھ فیملی سے لیکن شیعہ ہوئی. جب میں ملتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کے ڈیپتھ آف نالج سے، اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میں کہیں دور ہو چکا ہوں. حضور ان الراحل الیک قریب المسافہ، اگر کوئی سفر کرتا ہے اس کی طرف صرف ایک قدم رکھتا ہے تو کل کا حر آج کا حر علیہ السلام. سفر کیجئے، اس سفر کو تلاش کیجئے، دین کو تلاش کیجئے. ہمارے نوجوان لفظی میں مت جائیے. ڈونٹ گو انٹو دی ورڈنگز، ڈونٹ گو انٹو دی اوریٹری اسکلز. اوریٹری اسکلز کا نام دین نہیں ہے. یہ باقری کے پاس کچھ نہیں ہے، اوریٹری اسکلز ہیں. حقیقت دین کو سمجھو، سمجھنا تو سمجھو. تو پیغمبر نے، کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں تمہاری قسمت بدلوں گا. اب یہ کیسے آ گئے کہ میں تمہاری تعویذ بدل دے گی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے ہو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تم کھڑے ہو، میں نہیں کچھ کر سکتا. تم کھڑے ہوگے تو تم کامیاب ہوگے. میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں قیام کرنے کے لیے آیا ہوں. اسی لیے ہوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز کا قیام کرو. قیام نماز کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. بزنس چل رہا ہے، روک دے. ترازو کو روک دے. مسجد جا نہیں سکتا، وہیں مصلی بچھا دے. چائے کی دکان والا وہیں دکان پہ مصلی بچھا دے. بیپار کرنے والا وہیں مصلی بچھا دے. تب کہیں گے علی پور، تب کہیں گے علی پور. صرف 2-4 دنوں کے لیے اپنے اظہار کر دینے کا نام دین نہیں ہے. پہلا امتحان نماز، قرۃ اعین. نماز میرے آنکھوں کا نور ہے. معصوم فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کا نور ہے. قرۃ اعین، جیسے یہ آیت میں بھی ہے قرۃ اعین کہتے ہیں. بعض وقت خدا نہ خستہ ہوا تو خدا محفوظ رکھے. اگر کوئی بیٹا ہاتھ سے نکل جائے، باپ کے جگر سے پوچھے کیا حالت ہوتی. اگر بیوی خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت کرے جو اس کے لیے رضامندی کا باعث نہ ہو تو کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. اس کے مقابل میں بیٹا وہ کرے جو دین کہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں کون سی ٹھنڈک آتی ہے. اس ٹھنڈک کا نام ہے قرۃ عین. جب نماز اہل بیت کے لیے قرۃ عین ہے تو 14 معصومین میں ایک بتا دو جس نے قضا کی ہو. چھوڑ دو قضا، جس نے اول وقت نماز نہ پڑھی ہو. فضیلت بھی نہیں، اول وقت نماز نہ پڑھی. کتنا ٹھنڈا ہو گیا. حقیقت کی بیانی سے، حقیقت بیانی سے کتنی ٹھنڈا ہو گیا. اللہ اکبر کہنے کے بعد چبوترے میں بیٹھنا اور ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد کسی دکان میں بیٹھنا اور ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد مصلی پہ چلے جانا اور ہے. دین یہ کہتا ہے پہلا امتحان اللہ اکبر ہے. یہاں پر آ جاؤ تو تمہیں وہ ہمت آئے گی، تم امام کے سامنے یہ امام سے کہو گے مولا میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا، یہی میری نماز ہے. سمجھو اس چیز کو، سمجھو حقیقت کو، سمجھو اس دین کو سمجھو. بس میری باتیں ختم ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں آئیڈیل فیملی سمجھانے کے لیے کیا آسان ہے. شہزادی فاطمہ چکی پیستی تھی، اب چکی پیستے رہیں. بعض وہ جوان، جتنے جوان بلنٹ ہوتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا بتائیے 2 فیملی انکم از سروائیول گیم. آج کی دنیا میں بحث ہو رہی ہے.
ایک فیملی انکم سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا اس لیے کہ خواہشات بڑھا لیے ہیں. ایک فیملی انکم سے کچھ بٹنے والا نہیں ہے, پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. دو فیملی انکم جب تک نہیں ہوگی گھر بڑھنے والا نہیں ہے, گھر بسر ہونے والا نہیں ہے. اب امام 14 معصومین کی زندگی 1400 سال پہلے میرے لیے نمونہ کیوں ہو. سنو بس, اس کے بعد تمہاری زحمت تمام. علی ساری کائنات کا مشکل کشا. علی تجھ پر ہزاروں جانیں قربان, تجھ جیسا نہ کوئی بنا. یا علی کسی نے تجھے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. اگر کوئی مولائی ہے تو یا اللہ ہے یا رسول اللہ. اس لیے کہ کوئی پہچانا ہی نہیں سوائے اللہ اور رسول کے. یا علی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے. وہ علی مولا امیر المؤمنین ہزاروں جانیں قربان, مشکل کشا. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد. کیوں کر کہیں نہ اہل ولا. تھکے ہوئے تو کہیے ذرا پورا مجمع. کیوں کر کہے نہ اہل ولا, کیوں کر کہے نہ اہل ولا. نام خدا ہے, نام علی ہے, نام خدا. ٹکڑے سنیے. طوفانوں 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 بطن ماہیوں زندان و آگ میں. طوفان نوح, بطن ماہی یونس, زندان یوسف, آگ ابراہیم. طوفانوں زندانوں, طوفانوں بطن ماہیوں زندان و آگ میں. ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا. تمام مومنین کی سلامتی کے لیے, سارے دنیا میں مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھی طرح سے. How could be a family of 1400 years before become an ideal for me. یہ سوال ہے, کس طرح سے 1400 سال پہلے ایک فیملی میرے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے, میرے لیے نمونہ بن سکتی ہے, میرے لیے مثال بن سکتی ہے. یہ بحث ہے. شہزادی کونین اور علی میں مولا کون, مشکل کشائے کائنات. عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ سنیے جملہ, وہ جملہ پھر 10 مجلسیں کا تقاضا کرتا ہے. علی نے مشکل کشائی کر دی ہے. اگر شرح کرو تو صرف ایک جملے میں, علی نے جینے کے سلیقے بتا دیے ہیں. علی نے مشکل کشائی کر دی ہے, یعنی جینے کا سلیقہ بتا دیا ہے. علی مشکل کشا ہے. جو علی مشکل کشا ہے اس کی اگر کوئی مشکل کشائی کرے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے 8 سال کی جنگ میں اگر اکنومسٹ کوئی موجود ہیں تو وہ سب جانتے ہیں جب کبھی وار چلتی ہے تو سب سے پہلا حربہ جو ہوتا ہے اکنومی پہ ہوتا ہے. جہاں پر 2-3 دن کی وار, 2-3 مہینوں کی وار, کئی سالوں تک قرضدار ہو جاتا کنٹری. 8 سال تک اسلام میں 86 مائنر اور میجر جنگ ہوئے ہیں. اتنی جنگیں ہوئی کہ نوجوانوں کا صفایا ہو گیا تھا. رسول اللہ نے کہا خضاب لگاؤ. یہ لے توجہ کا تعالی, یعنی مردوں کا صفایا جوانوں کا صفایا ہو گیا تھا. خضاب کیوں لگاؤ, کم از کم کمزور ظاہر نہ کرو. کم از کم دشمن کے سامنے یہ نہ ظاہر ہو کہ بوڑھے میرے سامنے آئے ہیں. خضاب کرو, کلر یور بیئرڈ. صفایا ہو گیا تھا. اور حالت تقاضا کیا تھا وہاں پر کہ پرابلم اتنا تھا کہ لوگ روٹیوں کے لیے ترستے تھے. شہزادی نے اس دور میں چکی چلا کر کے علی کی مشکل کشائی کی. تمام میری بہنیں نوجوان لڑکیاں, سرچ فار اے جاب, ڈونٹ گو
ضرورت نہیں ہے. دنیا میں بہت سے پروفیشن ایسے ہیں تم گھر بیٹھے انکم کا ذریعہ بنا سکتی ہو, گھر کو 4 چاند لگا سکتی ہو. عورت کا عفت کا بچانا سب سے بڑا کمال ہے. عفت اگر ہاتھ سے نکل گئی, اگر کوئی تم سے کہے کہ یو آر کیوٹ, یہ خطرناک مرحلہ ہے. تمہیں کوئی نہ دیکھے تمہارے محرم کے علاوہ, یہ ہے دین. اگر دین کو بچاتے ہوئے کوئی چکی چلائے تو علی کی مشکل کشائی کر کے بتایا. 1400 سال پہلے ڈبل انکم تھی, ایک انکم علی کی, ایک انکم فاطمہ زہرا کی. کتنا چکی چلائی, لقد تمجلت یدا. میرے جملے نہیں, تاریخ کے جملے ہیں. دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے. لقد تمجلت. کون فاطمہ اگر چاہتی, جھولا دیکھنے والا نے دیکھا, شہزادی تھک گئی ہیں, بچہ گود میں لیٹا ہوا ہے, ایک بچہ جھولے میں ہے, چکی چل رہی ہے, جھولا جھل رہا ہے, کسی کو جھلاتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی کو چکی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا. جب یہ عالم ہے تو شہزادی ملائکہ کو بلا لیجئے, کہ ملک کو بلا لوں گی تو غریب عورت کے لیے نمونہ کیسے بنوں گی. فاطمہ لقد تمجلت یدا. میری بہن دولت آ جائے تو بچوں کو حوالے کسی کے نہ کرو. شہزادی نے بتایا, چکی پیستے ہوئے بھی شہزادی اشعار پڑھتی تھی جرأت والے, تاکہ بچے جری رہیں. اسی لیے ایک حسن بنا, دوسرا حسین. یہ تاریخ. سلام ہو اس بی پی پر جو راحت جان علی تھی, اور وہ بھی شوہر کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ تم غسل دو. دنیا کا پہلا شوہر, یا علی تم غسل دو, تم کفن پہناؤ, یا علی رات کے پردے میں میری میت کو اٹھانا, یا علی فلاں فلاں کو میری میت میں آنے نہ دینا, یا علی. میری قبر پر قرآن پڑھنے آنا, مراحل آخرت کو بھی سمجھانا آسان کام نہیں ہے. یہ تربیت کا گھرانہ ہے. یہ علی 3 راتوں تک میری قبر میں قرآن پڑھنے آنا. حضور علی کے لیے وصیتیں کون کر رہی ہیں؟ فاطمہ زہرا کر رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم تاریخ کا کوئی شوہر ہے جو اس طرح سے وصیتوں کو سن رہا ہے. اور یہ کہ تم غسل دو, ہوتا کیا ہے ہر جگہ ہر مقام پر, کہیں غسال ہیں شہروں میں. ہمارے پاس علی پور میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, جیسے کسی کا انتقال ہوا, مومنات کی کمیٹیاں ہیں, جیسے ہی انتقال ہوا فوراً ہی انتظام کرنے والے نہلانے والے آ جاتے ہیں. کوئی شوہر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ زوجہ کو غسل دے رہا ہو. علی تو کتنا غریب ہے, تو کتنا غریب ہے کہ تو غسل دے رہا. چیخ کے روتے. میں بعد والے معصوم کا پہلے تذکرہ کروں گا, پہلے والے کا بعد میں. امام سجاد کو امام محمد باقر غسل دے رہے, دیتے دیتے
किसी ने पूछा मौला मौला आपने गुस्ल देते हुए चीख करके गिरिया क्यों किया? मौला इमाम मोहम्मद बाकर ने क्या जवाब दिया? दुनिया ने बाबा के पेशानी के गड्ढे देखे थे, पुश्त के गड्ढे नहीं देखे। पूछा कौन से गड्ढे? मेरा बाबा गरीबों को बोरियां भर भर कर रोटी ले जाता था, रोटी खिलाता था। ये है अहले बैत। और दूसरे अली गुस्ल देते देते सलमान कहते हमने चीख की आवाज सुनी, मैं तड़प गया। मौला बाहर निकले, मौला अगर हमसे कोई पूछता सबसे ज्यादा दुनिया में साबिर कौन है तो हम आपका नाम लेते। आपने चीख करके कैसे गिरिया किया? मौला ने हाथ पे हाथ मारा, कहा सलमान क्या बताऊं, जब मैं गुस्ल दे रहा था मेरी निगाह फातिमा की टूटी हुई बसलियों में। बस एक ही चीज, उसके बाद खत्म दुआ। खुदा किसी गम में न रुलाए। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है, हड्डियों के टूट जाने पर कौन सी हड्डी जल्द मुंदमल हो जाती है। यहीं पर इंडिया के मेडिकल जर्नल में ये रिपोर्ट छपी थी, अगर हाथ की हड्डी हो तो कितने दिन लगते हैं मुंदमल होने के लिए, कितने दिन में वो हड्डी ठीक हो जाती है। सारा ढांचा बताने के बाद लिखा था सबसे खतरनाक हड्डी वो पसली की हड्डी है।